بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ویسے ہر روز ہی ہمارا ایسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن آج کا دن جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ طب کے حوالے سے ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں جناب ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر سحر چاولہ۔ سحر چاولہ، سحر از رائٹ، سحر از رائٹ ورڈ بٹ دیٹس اوکے، ڈاکٹر چاولہ کہہ لیا کریں۔ آئی لو اٹ، گریٹ، ڈاکٹر چاولہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب ہمیشہ کی طرح انتہائی محترم غلام حیدر ثاقب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جب سے چلا ہے نا یہ تھرڈ ویو کووڈ آیا، ظاہر ہے دنیا میں اس نے بڑی ہی تہلکہ خیز قسم کی تباہیاں مچائی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی بھی اگر آج آپ کی خبر دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارا جو اس وقت ریشو آف انفیکشن ہے وہ تقریباً 5 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک سٹیٹسٹکس یہ بھی بتاتی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ اس پہ کوئی سٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ایز سچ اویلیبل نہیں ہے، کہ جن لوگوں کی زندگیاں بہت سادہ تھیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ میرے کپتان نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی، اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھولنے کے باوجود وہاں پہ اتنی لیبر ہونے کے باوجود، اتنی ایکٹیویٹی ہونے کے باوجود وہاں پہ آپ کو وہ انفیکشن کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ نظر نہیں آیا، جیسا کہ انارکلی بازار میں آپ کو نظر آیا۔ وہاں شاپنگ کرنے جاتے تھے، یہاں اور طرح کے لوگ جاتے تھے۔ گمان میرا ایسا تھا اور ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سادہ روٹی کھائی، اچار کھایا، پیاز کھایا، تھوم کھایا، سیدھی سادی جو کی روٹی کھائی، یا کچھ بھی ایسا سادی غذا والے لوگ، ان کا شاید امیون سسٹم، اب امیون سسٹم سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے قوت مدافعت۔ اب قوت مدافعت کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ڈاکٹر چاولہ سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کووڈ آ گیا، لوگ اب اس تھرڈ ویو میں سے گزر رہے ہیں، ہم نے پہلی ویو میں بھی یہ لفظ سنا تھا، اب بھی سن رہے ہیں کہ قوت مدافعت کو بڑھائیں۔ یہ کیا قوت ہے جس کو بڑھائیں؟ بیسیکلی آپ کے پاس جس طرح کسی بھی ملک کے ایک ڈیفینس ہوتا ہے، باڈی کا بھی ڈیفینس ہوتا ہے، ایک ڈیفینس ہوتا ہے انیٹ جو اندر دیا ہوتا ہے، خدا داد ہوتا ہے، ایک ڈیفینس ہوتا ہے ایکوائرڈ جو کہ باہر سے آتا ہے، جو کہ آپ کو اپنی لائف کے مختصر عرصے میں ڈفرینٹ انفیکشن سے ایکسپوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی اس سے امیونٹی بڑھتی ہے، اور کچھ آپ اپنی عادات سے اپناتے ہیں۔ اپنی عادات میں سوللی ہم جس چیز سے اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں ہماری خوراک ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ایکوائرڈ امیونٹی آپ کے پاس خوراک کے علاوہ بڑھانے کا۔ میں یہ لے سکتا ہوں کہ انسان کی اندرونی قوت کتنی ہے، انسان کی قوت جراثیم کے اگینسٹ فائٹ کرنے کی کتنی ہے، کہ ہم جتنے فار ایگزامپل ایک بار دن میں ہم کوئی 20,000 سے 30,000 بار انہیل کرتے ہیں۔ اب جب ہم انہیل کرتے ہیں یعنی سانس اندر لے کے جاتے ہیں، ہم کتنے سارے جراثیم اندر لے کے جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ کون سی قوت ہے کہ ان جراثیم کو اندر خون میں داخل نہیں ہونے دیتی اور ان کو دھکا مار کے باہر پھینکتی ہے۔ وہ قوت، وہ آرمی ہمارے پاس جو ہے وہ قوت مدافعت ہے، جس کو حیرت انگیز طور پر خوراک کے ساتھ بہت ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی طریقہ نہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو بڑھانے کا۔ یا تو آپ اپنی سلیپ ہائیجین میں اچھے رہیں، آپ اپنی ایکسرسائز ہائیجین میں اچھے رہیں، یا تو آپ اپنی خوراک میں اچھے رہیں۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان چیزوں کا ہمیشہ سے خیال رکھا ہے، انہوں نے کووڈ میں بینیفٹ کیا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ ان کی فائٹ بہتر رہی ہے، ان کے ریکوری ریٹس بہتر تھے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، بیماری بھی اور شفا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ انفیکٹ ہی نہیں ہوئے کیونکہ وہ انٹرنلی اتنے اسٹرانگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ قوت مدافعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اندر ایک فوج ہے، اور اس نے باہر سے آنے والوں جو حملہ آور لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ اپنی فوج کو طاقتور کرتے ہیں خوراک کے ساتھ۔ ایبسلیوٹلی، خوراک کے ساتھ۔ ایسے بہت سارے کھانے، فار ایگزامپل یہ ہم کووڈ کی بات کریں، ہم وائرس کی بات کریں، وائرس نے آپ کے پاس سانس کی نالی سے اندر آنا ہے۔ ایسے بہت سارے کھانے ہیں جس سے آپ اپنے لنگ کے سیلیا کو، ہماری جو انفیکشن کو باہر پھینکنے والا برش ہوتا ہے، اس کو آپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اس کی موومنٹ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، تو وائرس اندر داخل ہوگا تو نقصان پہنچائے گا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ماسک جو یہاں تک ڈال لیتے ہیں وہ غلط ہے، ماسک ناک پہ ڈالنا ہے، کیونکہ وائرس ناک سے ایبسلیوٹلی وہ وہاں سے اندر جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے پاس جو انفیکشن، تو وہ جو ہم اشتہار دیکھتے ہیں جس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے بال لگے ہوتے ہیں لنگس کے اوپر، یہ وہ سیلیا ہے، اسی کو سیلیا کہتے ہیں سر، جس کی فارورڈ اور وائرس یہ جو کووڈ کا ہے اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ جی، اور اسی طرح جس طرح آپ کے پاس ڈوز امپورٹنٹس ہوتے ہیں، جیسے صراط مستقیم میں بھی ڈوز اور ڈونٹس دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح صحت کا خیال رکھنے کے لیے بھی ڈوز اور ڈونٹس دونوں امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم خراب کھانے کھاتے ہیں، ان سیلیا کا پیرالسس ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی فرا، السلام علیکم۔ جی فرا۔ جی میرا بیٹا۔ جی، میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ نا میرا ایک بیٹا ہے، تو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ، کبھی اس کی بازو ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کا نام گوہر ہے، عمر اس کی 14 سال ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ کبھی بازو ٹوٹ جاتی ہے؟ بچوں کے بازو ٹوٹ ہی جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟
یعنی اسکول بھیجتی ہوں اور اسکول تو نہ پیپر ہونے لگتے ہیں, 1-2 پیپر ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, یا اس دفعہ تو اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے. 2 پیپر. میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک دفعہ تو میں نے اپنی امی کو صبح اٹھتے ہی اسکول میں کہا تھا کہ امی آج پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اسکول نہیں جانا. ماں نے کہا میرا پتر نہیں, بالکل نہیں جانا, سو جا. تھوڑی دیر میں نے کہا امی ناشتہ, امی نے کہا تیرا پیٹ درد ہو رہا ہے, کوئی ناشتہ نہیں. دوپہر کو امی روٹی, اس نے کہا تیرا پیٹ درد ہو رہا ہے بیٹا, کوئی روٹی نہیں. دنیا کا کوئی شخص مجھے اس کے بعد کہتا کہ اسکول نہیں جانا, میں کہتا تھا نہیں جانا ہے. پہلی بات. دوسری بات, یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے کہ بچوں کو چوٹیں لگتی ہیں. اب 14 سال کے بچے کو چوٹیں نہیں لگیں تو کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے جو تم سوال نہیں پوچھ رہی وہ یہ کہ کوئی اس کے اوپر اثرات تو نہیں ہے. اس کا جواب ہے نہیں. اپنے آپ کو صحیح کرو, بچہ بالکل ٹھیک ہے, چوٹیں لگتی ہیں, بچے کو دم کر کے بھیجا کرو, سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, کل پڑھ لیا کرو, آیت کرسی پڑھ لیا کرو. پیپروں میں بچے کا بیمار ہونا بالکل کمال ہے, لیکن بچوں کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے نا, وہ اب میں سوال بنا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کا امیونٹی سسٹم زیادہ بہتر ہوتا ہے, اس لیے بچوں کو اللہ کے فضل سے کم ہوتی ہے کووڈ, یہ بات سچ ہے؟ بچوں کا امیونٹی سسٹم ڈیفینیٹلی زیادہ بیٹر ہوتا ہے, لیکن ایک طرف بچے زیادہ سسیپٹیبل بھی ہوتے ہیں. ہم جو دوسرے انیٹ امیونٹی بچوں کی بیٹر ہوتی ہے آفٹر سرٹن ایج, اندرونی فوج اچھی ہے, لیکن ایکوائرڈ ان کی کم ہوتی ہے, کیونکہ ایکوائرڈ آپ باہر کی سے تب ابھی اتنی بڑھتی ایڈ لی نہیں ہے, ایگزیکٹلی باہر آپ کی بڑھتی بھی تب ہے جب آپ اپنی زندگی کے مختصر عرصے میں ڈفرینٹ انفیکشن سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. تو اس بات کو ہلکا لے لینا کہ بچوں کی امیونٹی کا ہم نے بالکل خیال نہیں رکھنا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بچوں اور بڑوں کو امیونٹی کے لیے صرف کھانے کا ہی خیال رکھنا ہے؟ نہیں, اپنی ورزش کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی سونے اٹھنے کی روٹین کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اننیسیسری ہیزرڈ سے خود کو اننیسیسری ہیزرڈس کا مطلب ہے یہ جو بازار کی اشیاء ہیں, یہ جو پیکج آئٹمس ہیں, یہ جو فروزن آئٹمس ہیں, یہ جو پروسیس میٹس, نہیں ان سے بالکل بھی ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. فروزن آئٹمس لیں اور گھر بیٹھے کھائیں. اچھا سر, یہ جتنے بھی فروزن اور جتنے بھی پروسیسڈ آئٹمس ہوتے ہیں, اس میں آپ کے پاس نائٹریٹس ہوتے ہیں. جو نائٹریٹس ہوتے ہیں نا, ان کا کینسرس پوٹینشیل ہوتا ہے, یعنی آپ کے سیل میں جا کے اس کے ڈی این اے کا میک اپ چینج کرتے ہیں. جب آپ کے سیل کے ڈی این اے کی ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں, آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے, وائرس کو موقع ملتا ہے, وہ آسانی سے سیل وال توڑ کے اندر آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پروسیسڈ فوڈ کھائیں گے یا فروزن فوڈ کھائیں گے, اس سے آپ نے اپنے آپ کی فوج کو اندر کو کمزور کر لیا کہ اب کینسر کے جراثیم زیادہ اندر داخل بہت آسانی سے آ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم شوگر والے سارے کھانے کھاتے ہیں, زنک کا بہت انپورٹنٹ رول ہے امیونٹی میں. شوگر زنک کو نکال دیتا ہے باڈی سے, فلش کر دیتا ہے. شوگر زنک کو فلش کر دیتا ہے. پہلے کالر سے بات کر لوں پھر یہ بات سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی بتا نوید. جی سر میں نوید بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. جی بسم اللہ. ہاں جی, تو سر میرا ذرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ نا میری تقریباً 37-38 سال مطلب تقریباً ایج ہے, تو صحت کے حوالے سے نا مجھے ایسی پٹھوں میں نا ہلکا سا کھچاؤ پہلے تھا, اب زیادہ ہونے لگ گیا. اور زیادہ تر اصل میں کھانے کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں نا, تو کھانے ہم بھی مطلب میرا ٹریول ایجنسی کا کام ہے نا, تو زیادہ اکثر جو ہے نا گھر سے باہر ہی کھانے وغیرہ یہ وہ, گھر کا کھانا کم ہی نصیب ہوتا ہے. اچھا, بیگم کی وجہ سے گھر کا کھانا کم نصیب ہوتا ہے یا کام کی وجہ سے؟ بس سر کام کی وجہ سے ہی مطلب یہ بیگم کہتی نہیں صبح کھانا لے کر جایا کرو؟ جی سر, تو وہ ذرا تھوڑے پٹھوں کی نا کمزوری کے حوالے سے نا بہت زیادہ مجھے کھچاؤ سا رہتا ہے. اور جو پھل فروٹ وغیرہ جو ہے نا وہ بھی میں کچھ عرصے کے لیے کھاتا ہوں, پھر وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. یار وہ بچے اور مائیں وہ کہاں گئیں؟ بیگمیں جو صبح ٹفن بنا کے دیتی تھی, کہتی تھی روٹی لے کے جا, اتنے کھا کے آتے, واپس گھر آ کے کھاویں. یہ بازار کا کھانا جو ہے ڈاکٹر صاحب کوئی فرق پڑتا ہے بازار کے کھانے کا اور گھر کے کھانے؟ ایبسلیوٹلی فرق پڑتا ہے. جو پٹھوں کی کمزوری کی بات کریں نا, یہ زیادہ تر آپ کے پاس بالکل جینون ہے, اور یہ بی وائٹامنس کی کمی سے ہوتی ہے. بی وائٹامن ہمارے پاس 8, B3, B5, B7, B9, B12, B6, اور یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں گرینز میں, سیریلز میں, پولٹری میں, ڈیری میں. اب یہ ساری چیزیں خالص فارم میں باہر تو نہیں ہیں, تو جب آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں آپ کے جسم میں آہستہ آہستہ بی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے. اس کا کلاسیکل فیچر ہے کہ پٹھے جو ہیں وہ کھچنا شروع ہو جاتے ہیں. بی کمپلیکس کے وائٹامنز ملتے ہیں, اس میں سارے بی یوز ہوتے ہیں. بی کمپلیکس, ہاں بالکل, بی کمپلیکس کے جو وائٹامنز ہوتے ہیں اس میں سارے بی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی خریدنے جاتے ہیں نا بایوٹن یا پرٹیکولرلی فولک ایسڈ خریدنے جاتے ہیں, آپ نوٹ کریں گے کہ وہ جو پیچھے ہے اس میں باقی سارے وائٹامنز بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیے ہوتے ہیں. آپ کیسے پرسکرائب کرنا ہوتا ہے, پلیز خود کو سیلف پرسکرائب نہ کریں. یہ آپ کا ڈاکٹر, آپ کا پریکٹیشنر, آپ کا نیوٹریشنسٹ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ آپ میں پرٹیکولرلی کس وائٹامن کی کمی ہے. بی وائٹامنس کا سر بیسک کام کیا ہوتا ہے, وہ جو کھانے کی انرجی ہوتی ہے نا اس کو نکال کے جسم کو دیتا ہے. اب جب وہ بی وائٹامنس کی, ہاں جی, اب جب بی وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, جب وہ جسم کو ملتی نہیں ہے تو پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے. بی وائٹامنس جو ہیں, وٹامن بی جو ہے, یہ کھانے کی جو انرجی ہے اس کو نکال کے جسم کو دیتے ہیں, فراہم کرتا ہے.
ایگزیکٹلی इसको निकालते हैं. और अदर देन दिस B6 B12 आपके पास एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. B6 और B12 में आपका जिसम एंटीबॉडी, खून की कमी. B6 और B12 अगर हमारे जिस्म में ना हो, हम वाइट ब्लड सेल नहीं बना सकते, बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन सकती, आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है. और इन्फेक्शन होने की इन्फेक्शन बहुत, आपकी एंटीबॉडी नहीं बन सकती इन्फेक्शन का, यू कैन नॉट सर्वाइव. तो बी विटामिन आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंपॉर्टेंट है. और सिंस ये 8 हैं तो इनके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं. आपके हेयर, स्किन, नेल्स, इम्यूनिटी, रेड ब्लड सेल का बनना, बॉडी को एक लम्हा ले लूँ, आपका टाइम खा रहा हूँ जरा. एक लम्हा मुझे ये बताइए कि आम तौर पे जब वो शीशी लें विटामिन की, तो उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं एमजीज के अंदर या आईयू के अंदर कुछ लिखे होते हैं, उनको भी तो देखना चाहिए ना कि वो तादाद कितनी है, कितनी ज्यादा है, क्योंकि आपको विटामिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है. मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. अभी पिछले दिनों कहा था कि कोविड था तो जी उन्होंने जज्बातियों के विटामिन डी लेना शुरू कर दिया, उनको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो गई. 1 महीना लग गया उनको ठीक करने में. आपने खुद से अपने आप को प्रिस्क्राइब नहीं करना. अंधाधुंध मैं देखती हूँ लोगों को बायोटिन डेली 5000 mcg ले रहे हैं. आप क्यों ले रहे हैं? अगर आप नया भी लेना शुरू करें, आप 500 mcg डेली से शुरू करें, क्योंकि आप जो खाने ले रहे हैं उनमें भी बायोटिन डिस्ट्रीब्यूटेड है. जो आपने विटामिन लेने हैं वो डॉक्टर की मशवरे से लें. और आपने किसी तौर पे भी उनको मशवरे के बगैर नहीं लेना, क्योंकि हर चीज़ की जो एक्सेस है वो भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है. वापस आके तदाल पे बात करूंगा. कॉलर पहले ले लूं. अस्सलाम वालेकुम जनाब. उमर भाई जी को हाट से. उमर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा 15 साल का बेटा है, वो खाता पीता भी ठीक ठाक है, लेकिन सर उसके जिस्म में खून नहीं बनता है. वो उसी तरह जो ना मतलब कि पीला जर्द होता है, थोड़ा सा सफर कर ले तो बहुत थक जाता है और बिल्कुल पीला जर्द हो जाता है. तो ये सर कोई बता दे. जॉन्डिस तो नहीं, यरकान तो नहीं है? नहीं सर, ठीक ठाक है बिल्कुल, खाता पीता ठीक है. ABCDE सारे चेक करा लिए यरकान के? जी सर सारे किए हैं. बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सर ठीक ठाक. खून नहीं बनता डॉक्टर साहब? अच्छा, मेडिकल स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाया? कोई जेनेटिक डिजीज वगैरह कोई बीमारी तो नहीं किसी डॉक्टर ने बताई? खुराक से ठीक हो जाएगा. सर 15 साल. नहीं, किसी डॉक्टर ने कोई बीमारी तो नहीं बताई? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं बताई है. ठीक हो गया. अब तुमने डॉक्टर साहब की बात सुननी है और इसको नोट करना है. क्लासिकल खून की कमी है, और आपके पास जब आपने खून की कमी पूरी करनी होती है, आपने एनिमल प्रोटीन से लेना होता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास ज्यादा हो. एनिमल प्रोटीन में आपके पास गोश्त आ गया, मुर्गी आ गया, ऑर्गन मीट आ गया. ऑर्गन मीट आपके पास इसका सबसे रिच सोर्स होता है ग्रीन, और वहाँ पे आपके पास B12 होता है. आपने B9 भी लेना है क्योंकि दोनों ने मिलके खून बनाना है. B9 आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, आप वो लें. आप अंडे खाएं और उसको बैलेंस डाइट दें और आयरन फोर्टिफाइड मिलते ही विल बी ओके इन अ मंथ. कोई परेशानी की बात नहीं है. दैट्स ओके. हरी सब्जियां, दूध हो गए, अंडे हो गए, गोश्त हो गया, ऑर्गन मीट हो गया. हमारे पास एक बड़े अच्छे हकीम साहब थे, खैर वो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, ज़िंदगी दे. वो कहते थे कि आपने मेरे पास सुबह ना, मैं खैर इनके वालिद को भी जानता हूँ, लाहौर के रहने वाले, इनके पास सुबह ना यूरन लेकर जाना होता है. आपने ना एक शीशी के अंदर आपने अपना यूरन लेकर जाना, और वो यूरन को अगेंस्ट सनलाइट रखते हैं और उस यूरन को देख के बताते हैं कि ये है. तो मैं जब उनके पास एक दफ़ा बैठा था तो वो जो खून की कमी का उन्होंने इलाज बताया था वो बिल्कुल यही बताया था. और ये 10 साल का वक्फा है उनकी बात में और डॉक्टर साहिर की बात में. उन्होंने कहा था जनाब आपने गोश्त खाना और ज़्यादातर मछली खानी है, और आपने बकरे का गोश्त खाना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना है. आपने देसी घी के अंदर, डॉक्टर साहब ये देसी घी वाली बात पूछूंगा हुजूर, एक ये जो विटामिन B की बात बताई ना, ये बड़ी आला थी. वो एनर्जी आती है, आ तो गई, लेकिन वो जिस्म को देनी भी है. ये है सहूलतकार. उलमा इकराम जो है ना, ये इस माशरे के सहूलतकार हैं. अच्छी बात ली और फिर अवाम को आगे दी. मुझे बताइए क्या ये बात मुमकिन है कि उलमा इकराम इस मामले में ख़ुद अपनी तालीम भी बढ़ाएं और मिंबर पे ये लोगों को तालीम भी दें कि देखो ये खाने से ये फ़ायदा होगा. मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. अगर जुमे के खुतबे में किसी को ये पता चल जाए कि खून की कमी जो है वो गोश्त खाने से और हरी सब्जियाँ खाने से, देसी घी में पकी हुई, ठीक हो जाती हैं, कितना फ़ायदा होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शाह साहब मौजू बहुत खूबसूरत है. सबसे पहले तो एक होती है जिस्मानी तहारत और एक होती है रूहानी तहारत. जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक टॉपिक की तरफ इशारा किया है, तो कुरान सराहतन कहता है फ़ाग़सिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन. 4 पार्ट्स ऐसे हैं बॉडी के
جن کی طہارت، پاکیزگی اور نفاست انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور جو علم ابھی جتنا بھی علم آ رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے کائنات میں یہ علم آگے قیامت تک ڈیولپ ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کے پاس علم ہو اور جو اس مخلوق کا، اس امت کا نبی، اس کے بعد وہ علم نہ ہو. نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے قیامت تک جتنا بھی علم ہے وہ کائنات میں تقسیم ہوتا رہے گا. نبی پاک میں اس علم کا فقدان اور فیضان یاد کر کے آیا آج ساری بات، کیونکہ میں نے آپ سے پوچھی نہیں تھی، اور میں بیچ میں اگر بے ادبی کروں گا نا کھجور والی بات لے کے، جس کو آپ نے ضرور کرنی ہے، لیکن مجھے تھوڑا پھر آپ کہیں گے مجھے 2 منٹ کیوں یاد کر کے آتے ہیں ذاکی بھائی؟ آپ 2 منٹ تو دے دیں. 2 منٹ. بات ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی، لیکن اس کو شریعت کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، امام جعفر الصادق، امام الباقر، ان کے ملفوظات، ان کی تعلیمات ہمیں یہ سارا علم دیتی ہیں. ہم نے سیکھا نہیں تو ہمارا قصور ہے. ممبر پر بیٹھ کر ہمیں لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ جو ظاہری طہارت ہے اس کی پاکیزگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف لائف کیا ہے؟ وہ وضو ہے. باوضو رہنا چاہیے صبح سے لے کر شام تک. اچھا، نبی اگر پاک علماء کرام کو یہ ایک پیغام مل جائے نا کہ خطبہ یاد کیا ہوا رٹا رٹایا نہیں سنانا، تو خطبہ جمعہ میں بھی اللہ کی قسم ایک برکت پڑ جائے. یہ یاد کر کے آتے کہتے دیکھ میں نے آپ سے پوچھا کچھ ہے، آپ نے امام باقر اور امام جعفر کی مثال دی، تو ڈاکٹر چاولہ پاس بیٹھی ہے. اب میں بی پازیٹیو کمال ہے خدا کیا بتاؤں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور ممبر پہ بیٹھ کے آگے بات کو پہچانا چاہیے، کیونکہ ان کی بات کو سننے کے بعد ان کی بات کو سننے کے بعد وہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، صرف ذاتی طور پہ نہیں، آن ایئر لوگوں کو انہی کی بات کو آگے بتاتا ہوں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یار. ذاکی بھائی کالر لے لوں. السلام علیکم احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب علی بسم اللہ. سر جی بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جناب علی. ہاں جی بلال بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. احمد حکم. اچھا بلال بھائی میں نے پوچھنا تھا، میرا یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور کولیسٹرول بڑھتا ہے اور جسم سست سا رہتا ہے. مجھے پھر بتانا، آپ کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، کھانا یا شادی یا بیاہ کے فنکشن سے کھانا کھاتا ہوں تو اس سے نا یورک ایسڈ اور جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا. یہ شادیاں تو آج کل ہو نہیں رہی، تو تو کھانے کہاں چلا جاتا ہے یار؟ سب پہلے سے چل رہا ہے. ہاں تو اب تو بند ہے نا، اب تو نہیں جانا نا. جی سر اب تو نہیں آ رہا، لیکن پہلے سے چل رہا ہے. پہلے سے چل رہا ہے. اچھا ایک بات یہ کہ شادی کے اندر نا 1 ڈش ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی. تو بیٹا ایک ہی ڈش کھاتے ہیں. مطلب کہ رائس وغیرہ یا چکن وغیرہ کچھ بھی کھاتے ہیں نا تو اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہاں تو نہ کھایا کر. کمال ہے اس کا، اتنا ڈاکٹر تو میں بھی ہوں. یار ایک سیکنڈ ڈاکٹر چاولہ، رائس خاص طور پہ. اچھا رائس جو وائٹ رائس ہے آپ کے پاس، پالش رائس، تو وہ ویسے بھی نہیں کھاتے. آپ کو پتہ ہے جب آپ پالش رائس کھاتے ہیں باڈی جو ہے وہ B1 تھائمین میں کم ہو جاتی ہے. کتنی اچھی بات کی. میں پھر حکیم کی بات کروں. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں. وہ حکیم کہا کرتا تھا کہ آپ نے سفید چاول نہیں کھانا، اس کو تڑکا لگا کے کھانا ہے. سفید آپ نے یا تو براؤن رائس، ہاں ایگزیکٹلی. کیا بات ہے. جو سفید ایک تو اس میں شوگر ہوتی ہے اور صرف ایک چاول کی پلیٹ کی شوگر کانٹینٹ 2 دن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بڑھا دیتی ہے، تو باڈی سے زنک بھی جاتا ہے. یہ سمپل کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، ہائی گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے، بلڈ کے شوگر لیولز بھی آپ کے پاس ڈسٹرب کرتے ہیں. کیلری کانٹینٹ تو اس کا زیادہ ہے ہی، پھر کھانے کو انرجی میں بھی کنورٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ اگر کسی کے اندر شوگر زیادہ ہے تو اس میں سے زنک نکل جائے گی. زنک نکلنے سے کیا نقصان ہوگا؟ وقفے سے واپس آؤں گا اور یہ بات پوچھوں گا. جو لوگ ڈائبٹک ہیں وہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب علی. ہمارے کالرز ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. ہاں جی محمد صدیق بول رہا ہوں جی ساہیوال سے. جناب علی ساہیوال بسم اللہ حکم کیجئے بھائی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میرے 4 بچے ہیں، ان کی عمر تقریباً 10 سے 15 سال کے درمیان ہے. اچھا. تو ان کو نا ہیپاٹائٹس بی کا مسئلہ ہے. ہیپاٹائٹس بی ہے ان کو تقریباً 4-5 سال سے. چاروں کو؟ جی چاروں کو. تو اب ہم ان کا علاج بھی کروا رہے ہیں، ادھر سے سرکاری ہاسپٹل سے دوائی لے رہے ہیں. تو بچے نا کمزور بھی ہیں اور خون بھی نہیں بنتا. اس کے لیے مجھے کچھ بتائیں کہ اضافی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی 4 یا 5 سال سے 4-5 بچوں میں ہیپاٹائٹس، اور کوئی امپروومنٹ بھی نہیں آیا ہے. کوئی امپروومنٹ آئی ہے؟ کوئی نہیں. اصل میں مجھے اور میری بیوی کو تھا نا، اس کے بعد پھر بچوں میں منتقل ہو گیا. ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، مجھے بھی ہے، میری بیوی کو، ہم پوری فیملی کو ہے. یار شاباش ہی دے سکتا ہوں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں ڈاکٹر صاحب. یہ
ڈائٹ تو ان کو خالی ہری سبزیاں رکھنی پڑیں گی, کمپلیٹ ڈیٹاکس ڈائٹ پہ جانا پڑے گا. اینیمل میٹ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ سے فی الحال بالکل نکال دیں, بالکل تلے کھانے نکال دیں, شوگر والی اشیاء فی الحال صرف گرین. میں نے دیکھیے میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ نے غور سے سننی ہے, ثاقب بھائی آپ نے غور سے سننی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں نے کاٹی ہے نا, آپ کی بات میں نے پوری نہیں سنی. میں بات بتاؤں گا حکیم والی, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ڈائٹ ہے کہ نہیں ڈائٹ ہے. آپ نے کھانی ہے, آپ نے سیلڈ جو ہے ان بوائلڈ بالکل نہیں کھانے, آپ نے گرین ویجیٹیبلز کھانی ہے اور وہ پکی ہوں دیسی گھی میں, کسی اور گھی میں نہیں. تیسری چیز, آپ نے پیلے رنگ کی جو دال ہوتی ہے, پیلے رنگ کی دال بنا چھلکے بنا پالش والی, بلا پالش والی, وہ کھانی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پینا ہے قہوہ, اور بہت زیادہ پینا ہے اور پیتے رہنا ہے. یہ میں بات جب بتا رہا ہوں آپ کو, اس سے میں نے مریضوں میں دنوں کے اندر فرق محسوس ہوتے دیکھا. ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. قہوہ اس سے کیونکہ اس میں آپ کے پاس فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, وہ باڈی میں انفلیمیشن اور انفیکشن والے کیمیکلز جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے. اس کے ساتھ تھوڑا سا ادرک کا بھی استعمال کر لیں گے تو اچھا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ڈونٹس بھی اتنے ہی زیادہ ضروری ہیں. بچوں کو بازار سے پاپڑ اور اس طرح کی چیزیں نہ پکڑائیں, اینیمل میٹ نہیں لینی, بالکل بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اگین ریفائنڈ شوگر سب کھانی تو ہے, سبزی گوشت, لیکن کھانا کتنا, یہ بھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں, ایک حصہ ہوا کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک خوراک کے لیے. ہم لوگ تینوں حصوں میں کھانا بھر لیتے ہیں, بعد میں ہم سے مراد کے عوام الناس, اس میں عوام میں علماء بھی ہیں, خاص بھی ہیں, غریب بھی ہیں, آپ بھی, ہم بھی, سب لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ کھانا بھوک رکھ کر کھانا چاہیے تاکہ وہ کھانا اپنے طریقے سے ہضم ہو. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا, آپ نے مکمل تعلیمات کے اندر یہ بھی بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد پھر چہل قدمی کرو. یہ بھی سنت ہے, دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم کم از کم ہمیں چلنا چاہیے. ہم جہاں کھاتے ہیں وہیں ہم سو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کھانا ہضم بھی نہیں ہو سکتا. آدمی تو پھر 39 کے اوپر ہی ختم کر دیتا نا بات کو. جی مطلب 40 کا مطلب ہے چلنا چاہیے نا, چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر شوگر لیول زیادہ ہو یا شوگر انٹیک زیادہ ہو تو زنک باڈی میں سے نکل جاتا ہے, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ زنک آپ کے پاس باڈی کے سیلز کی رینوویشن کرتا ہے. جیسے کسی بھی عمارت کو کنٹینیوسلی, کسی بھی چیز کو, آپ کی پوزیشن کو رینوویشن کی ضرورت ہوتی ہے. جو وائٹامن اے ہے, وائٹامن ڈی اور زنک ہے, یہ ہماری باڈی کی رینوویشن کرتا ہے. ہماری جو اینٹی باڈیز اور امیون سیلز ہیں, زنک ان کو بنانے میں کام کرتا ہے. اگر زنک کم ہوگا تو باڈی میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں, جو سب سے پہلے آپ کے پاس بیکٹیریا اور وائرس کو اٹیک کرتے ہیں, ان کا رینجرز ہیں, نمبر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہماری جتنی بھی وونڈ ہیلنگ ہے, اگر زنک ٹیبلٹ کی صورت میں لینا پڑے بالکل لے سکتے ہیں آپ. 10 ملی گرام ڈیلی سے اوپر نہیں لینی چاہیے. جو زنک کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے خواتین اور مرد میں, وہ 8 سے 11 ملی گرام ہوتی ہے. اور زنک آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے نٹس میں, سی فوڈ میں زنک بہت زیادہ ہوتا ہے, گرینز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ ڈائٹ نارمل مقدار میں لے رہے ہیں تو 10 ملی گرام سے اوپر زنک نہیں لینی. اور ٹیبلٹ سے زیادہ میں ریکمینڈ کروں گی آپ اس کو لوزنجز, وہ لالی پاپ ٹائپ نہیں ہوتے, اس کی فارم میں آپ یوز کریں. اس کی ایبزارپشن باڈی میں ریپڈ ہوتی ہے. اور لوزنج کی بھی جو ڈوز ہے وہ 10 ملی گرام سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں سپلیمنٹس, اچھی جو برانڈز ہیں ان میں. جناب علی حافظ آباد, السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی 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 حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی, بسم اللہ. جی نواز عرض کر رہے ہیں حافظ. جناب علی حکم فرمائیے نواز بھائی. جی گزارش یہ کر رہی ہے کہ بیوی میری نو شوگر ہے, 57 سال عمر ہے. ماشاءاللہ. اچھا. میری 58 سال عمر ہے بلال بھائی, تو مینوں قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا. اے سر ریکویسٹ ہے تے بیوی دی شوگر دا علاج چاہیے یا اپنی قبض دا؟ سر قبض دا بھی بتا دیں تو شوگر دا بھی بتا دیں. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب. اچھا, کانسٹیپیشن کے لیے آپ کو ہائی فائبر ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے. ہائی فائبر سے مراد ہے کہ آپ گندم لیں, آپ جو لیں, آپ باجرہ لیں, آپ سبزیاں کھائیں, آپ دالیں کھائیں. گول لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جا سکتا ہے, وہ بھی تو آپ کے پاس فائبر ہی ہے نا. وہ آپ کے پاس کرونک کانسٹیپیشن کے کیس میں ہوتا ہے. بول کے اندر گلوٹن ہوتا ہے نہیں, جو آپ کے پاس اسپغول ہوتا ہے سائلیم ہسک, دیٹ از گلوٹن فری. جو آپ کے پاس اچھے والا سائلیم ہسک ہوتا ہے دیٹ از گلوٹن فری. لیکن اگر آپ وہ والا اسپغول لیتے ہیں تو وہ گلوٹن والا بھی ہوتا ہے جو دوسرے والا عام مارکیٹس میں اویلیبل ہے. اب وہ کن لوگوں نے نہیں لینا؟ جن لوگوں کو سیلیک ڈیزیز ہے یا پھر جو لوگ گلوٹن الرجک ہیں, ان لوگوں نے وہ نہیں لینا. اگر آپ اوریجنل سائلیم PSYLLIUM ہسک لینے جاتے ہیں, وہ آپ کے پاس گلوٹن فری ہوتا ہے اور وہ آپ کو لینا چاہیے, اور وہ کانسٹیپیشن ریلیف کرنے کے کام آتا ہے. لیکن لوگ اس سے بھی اپنی طبیعت بہت خراب
خراب کر لیتے ہیں, اس کو دن میں 1 ٹی اسپون سے اوپر استعمال نہیں کرنا ہوتا, اور صرف ناشتے سے 30 منٹ پہلے یا رات کو سونے سے پہلے لینا ہوتا ہے, ورنہ وہ آپ کو ڈائریا کر دیتا ہے. ایسی خوراک ہے جس سے کہ کانسٹیپیشن ختم ہو؟ ایبسلیوٹلی. اگر آپ نے کانسٹیپیشن ختم کرنی ہے, سب سے پہلے تو نہار منہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں میتھی دانے والا پانی اور آپ ادرک والا جو کہوا ہے اس کو انکلوڈ کر لیں. جو آپ کے پاس ادرک ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے جنجر آل, یہ آپ کی جو گٹ اور بال موومنٹ سے ان کو ریلیف کر دیتا ہے. فائبر کو آپ نے اوور ڈو نہیں کرنا. جب آپ دن میں بہت زیادہ جوار جو باجرے کی روٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس کانسٹیپیشن کر دیتا ہے. اگر آپ ادرک کا صبح کہوا پیئیں, صبح نہار میں خالی پیٹ آپ ادرک کا کہوا پیئیں, وہ صبح صبح جو آپ کا گٹ سسٹم ہے نا اس کو بالکل ایسے مشین کر دے گا, اس کو پروگرام کر دے گا پورے دن کے لیے. ادرک کو ابالنا ہے, ادرک کو آپ نے پانی میں ابالنا ہے. جب پانی بالکل گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے پانی بند کر دینا ہے, اور اس کے بعد لیٹ اٹ انفیوز فار 15 to 20 منٹس. جب وہ اچھا کبھی بھی ہلدی, کبھی بھی شہد اور کبھی بھی گرین ٹی بالکل ابلتے ہوئے پانی میں نہیں ڈالتے. آپ نے ہلدی, شہد اور گرین ٹی جس بھی چیز کے ساتھ کمبائن کرنی ہے, آپ نے پہلے پانی کا ٹیمپریچر کم ہونے دینا ہے. اب جب وہ 15-20 منٹ کے لیے ادرک انفیوز ہو گئی ہے, اب آپ نے اس کو کپ میں ڈالا ہے, اب آپ گرین ٹی ڈالیں گے. اس سے کیا ہوگا, جو گرین ٹی کے فائٹو نیوٹرینٹس ہیں جنہوں نے کانسٹیپیشن وغیرہ ریلیف کرنے میں ہیلپ کرنی ہے, وہ اپنا کام کر سکیں گے. اور آپ نے فائبر کو اوور ڈو نہیں کرنا. جب آپ فائبر کو اوور ڈو کرتے ہیں آپ خود کو کانسٹیپیشن کر لیتے ہیں. اور یہ بھائی جو ہیں اگر ان کو کرونک کانسٹیپیشن ہے, اپنے لیے پرو بایوٹک سپلیمنٹس لیں. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری باڈی میں جو بیڈ بیکٹیریا نا اس کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اوپر چلے جاتے ہیں. پرو بایوٹک جو ہے یہ کیپسول ہی لینا ہے. پرو بایوٹک آپ کیپسول ہی لیں. ان کی ایج میں تو کیپسول لینے چاہیے. بچوں کے لیے سیشز بھی آتے ہیں. وہ ہو گیا کہ 2-3 مہینے جب یہ پرو بایوٹک کا کورس کریں گے, مراد ہوتی ہے وہ بیکٹیریا جو کہ اپنے گٹ کے اندر یعنی انٹسٹائنز میں اچھا والا ہوتا ہے. بالکل. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بی وٹامنز کھانے سے انرجی لگا کے باڈی کو دیتے ہیں, تو وہ انرجی باڈی کو کون دے رہا ہوتا ہے, وہ یہ بیکٹیریا دے رہا ہوتا ہے. جتنا بی وٹامن امپورٹنٹ ہے اتنا یہ بیکٹیریا بھی امپورٹنٹ ہے. اگر بیکٹیریا ٹھیک نہیں ہوگا تو بھی بی وٹامن باڈی کو نہیں ملے گا. تو آپ 2-3 مہینے پرو بایوٹک کا کورس کریں, دن میں 2 کیپسول کھائیں اینڈ یو ول بی فائن. اور ڈاکٹر یہ جو شوگر کا بتا رہے ہیں کہ بیوی کو شوگر ہے, اچھا ایک تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا, آئی سینس وائبس, مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑے سست طبیعت کے مالک ہیں. پارڈن می اف یو آر ناٹ, بٹ آئی سینس وائبس. ٹھیک ہے, ایک تو تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی بھی کوشش کریں, سونے اٹھنے کی وقت پہ کوشش کریں. بیگم سے کہیں کہ وہ ورزش بھی کریں, اور یہ چاول, روٹی اور یہ جو سستے ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ہیلدی کھائیں. تو آئی تھنک یہ جو سستے ویجیٹیبلز ہیں نا, یہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے خطرناک ہیں. سستا نہیں کہنا چاہیے لیکن کتنے. اس لیے دیسی گھی والی جو بات تھی نا وہ بالکل سچی تھی, اور ہم نے اپنے معاشرے میں کس طرح ختم کی. وہ بالکل وہ دیسی گھی والی بھی بات آپ نے کہا تھا, اگر آپ کہیں تو جی جی پلیز. اچھا دیسی گھی میں بیسکلی آپ کے پاس اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اسینشیل فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی نہیں بنا سکتی, اور اس میں وہ فیٹ ہوتا ہے جو وہ جسم میں فیٹ سولبل وائٹامن ہوتا ہے A, D, E, K, اس کو کھانے سے نکال کے باڈی کو پرووائڈ کرتا ہے. اسی لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی میں آپ بنا کے دیں. یعنی دیسی گھی بند کر دیا اور اومیگا 3 کی گولیاں کھانی شروع کر دیں, وہ اس کا پورا فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی ہے آپ کو اگر آپ خالی اومیگا 3 کی. جی السلام علیکم بیٹا. اقصا السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. اقصا جی بیٹا. جی اصل میں میرے بھائی کا ہائٹ کا پرابلم ہے نا, اس کے بارے میں نے پوچھنا. ہائٹ کا تو اس کی مطلب برتھ کے بعد 6 منتھس کے بعد اس کو اسٹمک پرابلم اسٹارٹ ہوا ہے نا. اچھا تو سسٹک فائبروسس کا مسئلہ ہے اس کو نا. سسٹک فائبروسس ہوتے ہیں, ہم اس کو آرٹیفیشل انزائمز دیتے ہیں نا, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے. تو وہ ہر ڈائٹ کے بعد کھانے کے جو ہے اس سے پہلے ایک انزائم لیتا ہے, تو تب اس کی ڈائجسٹ ہوتی ہے فوڈ. تو اب وہ پرابلم تو اس کا تھوڑا سالو ہو گیا, لیکن اب اس کا ہائٹ کا پرابلم ہے. ایج کتنی ہے بیٹے کی؟ تقریباً ہے, لیکن اس کی ہائٹ وہ 10 ایئرز والے بچوں جتنی ہے. اور کتنی عمر ہے اس وقت؟ عمر ہے کتنی بیٹا اس وقت بیٹے کی؟ اچھا وہ ٹی وی پہ سن رہی ہے. اچھا سسٹک فائبروسس آپ کے پاس آٹو امیون ڈیزیز ہے. ایک تو یہ آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف مینیج کرنا پڑے گا, پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. انزائمز آپ کو لینے پڑیں گے, کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ اس کو پرو بایوٹکس بھی دینا شروع کر دیں, وہ ذرا اس کے افیکٹ کو ایمپلیفائی کر دے گا. آپ کے بھائی کے لیے ٹپ یہ ہے, میک ہم ڈرنک ہز کیلریز, تاکہ اس کی باڈی میں انرجی زیادہ جائے. اس کو سموتھیز بنا کے دیں, اور سموتھیز میں آپ یہ جو ہائی گرین فروٹس ہیں ایووکیڈو ڈالیں, آپ اس میں پپایا ڈالیں, آپ اس میں سیب ڈالیں, آپ اس میں ہری سبزیاں ڈالیں, آپ اس میں نٹس ڈالیں, آپ فلیکس سیڈس کو اس میں گراؤنڈ کر کے ڈالیں. میک ہم ڈرنک ہز کیلریز 3 to 4 times a day. اس کی جو باڈی ہے وہ توانائی وغیرہ پک کرنا شروع کر دے گی. یہ ہوتا ہے جناب مختلف پھل جو ہے نا آپ نے ان کو مکس کرنا, اور ان کا آپ نے ملک شیک ٹائپ, ملک شیک تو نہیں, ملک آپ نے اس کا شیک بنانا, اور اس میں یہ کلونجی جو ہے یہ اس میں شامل کرنی ہے. یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن یہ انزائمز لینے پڑیں گے اس کا. ڈاکٹر صاحب اگر ایک عام آدمی اگر اس کا ڈائجسٹو سسٹم بہت اچھا نہیں ہے, تو انزائمز جو بازار میں ملتے ہیں کیا وہ لے سکتا ہے؟ بالکل لینے چاہیے. اس کو لینے بالکل ایزی ہو جائے گا, زندگی آسان ہو جائے گی. یہ انزائمز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیپسولز ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ ڈائجسٹ کرنے والا, پروٹین ڈائجسٹ
کرنے والا, فیٹ ڈائجسٹ کرنے والا. ڈائجیشن کے ڈس آرڈرز ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اتنے کامن ہیں, آپ کو لینے چاہیے. ان کے بھائی کے لیے ایک اور چیز, آپ نے اپنے بھائی کو جس دودھ میں اسموتھی بنا کے دینی ہے, آپ نے کیفیر میں بنا کے دینی ہے. کیفیر آپ کے پاس فرمنٹڈ بکری کا دودھ ہوتا ہے, وہ ان پرو بایوٹکس اور انزائمس کا نیچرل سورس ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ بہت جلدی وہ صحت پکڑے گا. یہ بات واپس آ کے پھر دوبارہ پوچھوں گا, کلونجی کی احادیث بھی موجود ہیں. بے شک, ایسا ہی ہے نا, کھانے میں یہ شامل کرنا چاہیے, کھانے کے اندر بھی شامل کرنا چاہیے, کھانے کے علاوہ بھی شامل کرنا چاہیے. یہ جو فوائد ہیں ان کو کیا انہی کو طب نبوی کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں حدیث رسول میں, جیسے کلونجی ہے, میتھی کے متعلق حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. اور کلونجی جو ہوتا ہے یہ نہ صرف انسان کی جسمانی تر و تازگی کا سبب ہے, بلکہ انسان کے نظام انہضام کو بھی بہتر کرتی ہے. اور ہمارے ہاں اکثر بہت سے ایسے فروٹ, ایسی روزمرہ زندگی کی چیزیں جنہیں ہمیں بہت نارمل تصور کرتے ہوئے اگنور کر دیتے ہیں. جیسے ان میں کلونجی سب سے اول ہے, اور میتھی ہے, ادرک ہے, وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. انجیل ہے, ان کا استعمال کرنا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. انجیل جو ہے وہ کتنے روپے کلو ہے؟ جی انجیل بالکل پتہ ہے, 2800 روپے. بے شک. تو آپ نے اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو 1 کلو آپ انجیر جا کے دے دیں جناب, یہ 3000 روپے کلو انجیر ہے. بے شک, اس لیے حدیث پاک میں ہے نا, تو یا مطلب سونے کی انگوٹھی لے دو کسی کو, یا 2 کلو انجیر لے دو, ایک برابر ہی ہے. کوئی بات نہیں ہے, ملکی حالات ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور ویسے بھی ضروری ہے کہ ہم نے انجیل ہی دینی, ہم کچھ اور بھی تحفہ کر سکتے ہیں. پانی, اسے زمزم کا پانی تحفہ کر دیں. کیا بات ہے, اچھی بات کی, ہم کا پانی تحفہ کر سکتے ہیں, یہ کمال تحفے ہیں. لیکن واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ, یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لیکٹوجن الرجی ہے, یہ لیکٹوجن الرجی جو ہے یہ کیا بلا ہے اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کو بڑے ہیں, عمر کے اندر بڑے ہیں, تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ دودھ پینا بند کر دیں, آپ کو لیکٹوجن الرجی ہے. کیا بچپن میں اگر نہ ہو تو بعد میں لیکٹوجن الرجی ہو سکتی ہے, اور یہ الرجی کیا چیز ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ کے پاس بیسیکلی جو لیکٹوز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ملک شوگر ہوتا ہے, اس کو ہاضمے کے لیے بڑی آنت ایک انزائم بناتی ہے, اس کو کہتے ہیں لیکٹیز. کچھ لوگوں میں یہ انزائم ایبسنٹ ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں میں لائف میں کبھی جا کے بھی بیچ میں بننا کم ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. اب لوگ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ تو دودھ نہیں پیتا, دودھ از اے کمپلیٹ میل, یس اٹ از اے کمپلیٹ پروٹین, تو اس کی غذائیت کہاں سے پوری ہوگی؟ بہت سارے آلٹرنیٹیو سورسز ہیں جس سے آپ غذائیت پوری کر سکتے ہیں, اور آپ کو ساری زندگی کیلشیم کی کمی نہیں ہو سکتی. خدا کے لیے میں دیکھتی ہوں ایسی ماؤں کو, میری ابھی ریسنٹلی ایک کلائنٹ تھی, انہوں نے اپنے بچے کو بیمار کر دیا, ڈاکٹر کی نہیں سنی, لیکن کہ دودھ نہیں پیے گا تو کیا ہوگا, اور ڈیری پروڈکٹس بھی دے جا رہے ہیں. اور جن ماؤں کے بچے لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں ان کو چپس نہ دیں, چپس میں بھی لیکٹوز ہوتا ہے, اور وہ جو بچے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے نہ کریں. اپنے بچوں کو تلوں کے اندر ہی اندر سے میں شرمندہ بھی ہو رہا ہوں, پتہ ہے آپ کو. آپ نے بھی یہ کیا ہے چپس, چپس. ہاں, چپس میں لیکٹوز ہے, اس سے آپ کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے. یہ ساری ان ماؤں کے لیے اپنے بچوں کو تلوں کے لڈو بنا کے گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں. گھر میں تلوں کے لڈو نہیں, گھر میں بھی چپس بنا کے نہیں دینے نا, تلوں کے لڈو بنا کے دیں. کس چیز سے بنائیں؟ تل, آپ تل لیں, آپ نٹس لیں, آپ دیسی گھی لیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو مکس کریں, ان کو روسٹ کریں, اور آپ ان کے لڈو بنائیں. ماں بھی تو لیں جو یہ بنا کر دے. یہ تو پروٹین. اچھا, ہم اگر اس کو خشخاش کیا چیز ہے؟ خشخاش آپ کے پاس بہت اچھی ہے, کیلشیم کا رچ سورس ہے, اور آپ کے پاس جو آلٹرنیٹیو سورس ہوتا ہے نا ملک کے علاوہ کیلشیم کے ریچسٹ, یہ خشخاش بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے, سیسمی سیڈز بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس, آلمنڈز بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس, والنٹس بھی آ جاتے ہیں. جو لیکٹوجن فری دودھ ملتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ویل میں اس کو اتنا زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتی میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یو نو بیکاز میں نے آپ کے ساتھ ایک ہم نے وہ شو بھی کیا تھا کہ ہاؤ دا انڈسٹری ورکس. آپ بچوں کو پلانٹ بیسڈ ملتے ہیں, آپ بچوں کو آلمنڈ ملک دیں, آپ بچوں کو لو فیٹ گریک یوگرٹ اور سوئے ملک. اگر آپ کے بچوں کو الرجی نہیں ہے, کیا دہی یا پنیر میں بھی لیکٹوجن آ جاتا ہے, یا یہ چینج فارم ہے؟ دہی اور پنیر, اگر آپ لو فیٹ گریک یوگرٹ لیتے ہیں لیکٹوز فری, اور آپ اس کو سوئے ملک کے ساتھ مکس کرتے ہیں, تو دیٹ کین بی اے ویری گڈ آلٹرنیٹیو ٹو اینیمل ملک, اور یہ آپ کے پاس لیکٹوز فری ہوتا ہے. مسز اعظم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی, یہ اپنا کیا نام ہے؟ میں بلال کتب بات کر رہا ہوں. اچھا, اور ڈاکٹر چاولہ ہمارے ساتھ ہیں. بلال بات کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں, حکم کیجئے. ہاں جی, حکم یہ ہے کہ مجھے بیٹا بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے. اچھا. مگر میرا جو یہ بازو ہے, بایاں بازو, اس میں یہ جو کہتے ہیں نا وہ بازو میں آپ کے وہ ہے درد, فروزن شولڈر تو نہیں ہے؟ بہت میں نے وہ ٹیسٹ وہ کروائے ہیں,
اپنے یہ بلا کے اس کو یا جا کر بھی کروایا ہے، مگر اس کو بازو کو فرق نہیں پڑا. فرق اتنا پڑا ہے کہ میں ویسے سوتی بھی ہوں، خود ہی نہاتی ہوں، خود ہی کپڑے بدلتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ جو کسک ہے وہ نہیں جا رہی. اچھا، پہلے تو آپ مسز اعظم کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ سارا کچھ خود کرتی ہیں. ہاں جی، ہے نا؟ یہی تو شکر ادا کر کے، مگر آپ سے ملنے کی یہی تھی کہ اگر میں عمران خان سے نہیں مل سکتی تو آپ کہاں ہوتے ہیں، میں آپ سے فیس ٹو فیس. مسز اعظم، میرا آپ کو سلام ہے. میرے ساتھ آپ میرے سامنے ہوتی تو میں آپ کے پاؤں بھی چھوتا اور آپ کا ماتھا بھی چومتا. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کام خود کرنے کی توفیق عطا کی ہے. یہ جو فروزن شولڈر ہوتا ہے نا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کم کام کرنے سے یا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو پین انجیکشن بھی لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل، وہ اینٹی سکلیروزنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ ایڈہیشنز ہوئی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر فزیو تھراپی اس کا بہت اچھا علاج ہے. میں ان کو یہ کہنے لگی تھی، فزیو تھراپسٹ از یور پرسن. آپ ریگولر فزیو تھراپی کے سیشنز کریں. ہاں ڈیفینیٹلی لائک ہونا چاہیے، کیونکہ فزیو تھراپسٹ کو بھی پراپر انیٹمی پتہ ہونا چاہیے. میں نے کس مسل کا مساج کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو رینڈم مالشیوں کے پاس مت جائیں، پلیز کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، دے نو دی انیٹمی. اور یہ ایک فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کائرو پریکٹیشنر. یہ ہمارے پاس اس ملک میں بھی ہوتے ہیں، بہت کم ہے میرا خیال ہے. یقین کیجئے کہ یہ جو فروزن شولڈر کا علاج ہے نا، یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ میں وہ ٹھیک کریں گے، کیونکہ انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں انیٹمی پڑھی ہوتی ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے. اگر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اگر آپ پین کلرز بھی نہیں لے رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. دوسرے ہاتھ سے اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ پڑھتی رہا کرو، اور اس سے آپ دیکھو گے کہ فرق ضرور پڑے گا انشاءاللہ. وہ ڈاکٹر صاحب کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تو جب میں کہتا ہوں نا قابل ڈاکٹر، تو اس قابل ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کبھی اشارہ نہیں کرتا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہتی ہے نا، وہ پورے لفظوں کے ساتھ، پوری سپیڈ کے ساتھ، پورے ٹھکے ہوئے انداز سے کہتی ہے، کوئی اشارہ نہیں چھوڑتی. یہ نالج پیکج کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، کووڈ پیشنٹ کو اپنی ڈائٹ کیسی رکھنی چاہیے؟ اچھا، کووڈ پیشنٹ کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ کووڈ پیشنٹ ایسے ہیں جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا شکار ہیں، جیسے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. آپ سب نے ایک لائن پہ نہیں چلنا ہے. سب سے پہلے آپ نے لارج میلز نہیں لینی ہے، آپ نے اپنے گیسٹروکولک ریفلکس کو بار بار اریٹیٹ نہیں کرنا. آپ نے اسمال میلز لینی ہے، فریکوینٹ میلز لینی ہے. جنک اور باہر کے کھانے سے تو دور رہنا ہی ہے. دیر از نو شارٹ رول جو آپ کی باڈی کو نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بار بار اپنے آپ کو کنونس کر رہا تھا. نہیں، بالکل بھی نہیں. جو آپ کی باڈی کو سوٹ کر رہا ہے، جو آپ سے ہضم ہو رہا ہے، وہ آپ کھائیں. لیکن آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کے ڈیلی کے کھانے میں پولٹری، دودھ دہی شامل ہو. آپ کی ڈیلی کے کھانے میں گوشت یا مچھلی کی 3 سے 6 اونس سرونگ شامل ہو. 2 فروٹ سرونگ شامل ہو اور 2 ویجیٹیبل سرونگ. آپ نے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے لیکن کھاتے رہنا. ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ جب ریکوری میں آ جاتا ہے تو پیشنٹ عام طور پہ 2 کمپلینٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیڈ ایک جو ہے وہ نہیں جاتا. ایک باڈی کسی نہ کسی طریقے سے نم یا پین آتی اور جاتی رہتی ہے، کہتے ہیں سن ہو جاتی ہے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اگین یہ ہے کہ اس کی آپ کے پاس ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں. یہ جو باڈی نم یا پین یا سن ہو رہی ہے، وہ آپ کے پاس باڈی میں منرل اور الیکٹرولائٹ بیلنس ہے. اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ تو بہت زیادہ رکھیں پھلوں، سبزیوں اور پانی کی مدد سے. اور جب آپ ریکور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی ہوتی ہے پازیٹیو نائٹروجن بیلنس کی کنڈیشن میں، یعنی وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ پروٹین چاہیے اور میں اس کو نکالوں گی کم. تو اپنا پروٹین کانٹینٹ بہت ہائی رکھیں تاکہ آپ ریکور کر سکیں. مچھلی زیادہ کھائیں، مچھلی کھائیں، گوشت کھائیں، مرغی کھائیں، آرگن میٹ کھائیں. میں نے سنی بات سنی، انہوں نے کہا کہ جو خود مچھلی کھائیں، جن کو پروٹین کی کھانا ہے، اپنے نائٹروجن کو بڑھانا ہے اور ان کی باڈی کہہ رہی ہے کہ زیادہ کھاؤ، ان کو بکرے کا گوشت، پروٹین اور مچھلی زیادہ کھانی. لیکن اگر وہ ساتھ دوستوں کو بھی بٹھا کر کھلائیں تو اس سے اور فائدہ بھی ہوگا. برکت پڑتی ہے. اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے، نعمتیں آتی ہیں غائب سے. کیا بات ہے. یورک ایسڈ عام طور پہ جو کمپلینٹ ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یورک ایسڈ کے لیے یو ہیو ٹو گو آن گرین لیفی ویجیٹیبلز. اگر آپ کا یورک ایسڈ بہت زیادہ ہائی ہے، 6.57 سے اوپر ہے، تو تھوڑے عرصے کے لیے تو صرف کدو، ماڑو، توری اور صرف پھلوں کے اوپر آ جائیے. گوشت کھائے گا پیشنٹ نہیں، وہ تو اپنے لیے پھر پرابلم کریٹ کرے گا نا، بیکاز یورک ایسڈ آپ کے پاس کس چیز کا. اگر گوشت زیادہ کھا رہا ہے تو اس سے یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا. نہیں، تھوڑا عرصہ کھانے سے آپ کے پاس کیسے بڑھے گا؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، باڈی نیگیٹو نائٹروجن بیلنس کی صورت میں ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے اور زیادہ دو، میں ایڈجسٹ کر لوں گی، میرا مسئلہ ہے. نیگیٹو نائٹروجن بیلنس کی صورت میں جب بھی نائٹروجن زیادہ آئے گا، وہ یورک ایسڈ میں ڈیگریڈ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا بات ہے. اور یہ بات ان تمام دوستوں کے لیے جو ریکور ہو رہے ہیں، خود مچھلی نہیں کھانی، سے باقی دوستوں کو بھی کھلانی ہے. یہ علاج کا طریقہ ہے اور اس پہ اشارہ نہیں ہے، یہ حکم کے طور پہ آپ کے اوپر لاگو ہے. جی السلام علیکم بھائی. جی بھیا، ٹی وی بند کر دینا ہے، فون پہ بات کرنی ہے.
جی میرا چندہ ٹی وی نہیں بند کیا وہ ابھی تک. جی 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 فون پہ جی فون پہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ڈاکٹر ایسا ہے کہ کوئٹہ سے ہوں, گیسٹرک پرابلم ہے, جب تک ٹیبلٹ نہیں کھاؤں کھانا ہضم نہیں ہوتا. اچھا, تو زیادہ تر مرغن غذا کی طرف توجہ رہتی ہے یا سادہ؟ مرغن غذاؤں کی طرف. ماشاءاللہ. تو یہ ٹیبلٹ کون سی کھاتی ہیں آپ؟ ایسوموپرازول 40 mg. کھانا اوپر کو آتے ہیں ابھی بتا. کھانا اوپر کو آ رہا ہے؟ یہ کھانا اوپر کو آ رہا ہے, دل گھبراتا ہے, جب تک ٹیبلٹ نہیں کھاؤں ایسے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, دل کی دھڑکن. اچھا, دل کی دھڑکن تو اور بھی بہت وجوہات سے بڑھ سکتی ہے نا یار, یہ اسی وجہ سے. آپ کوئٹہ سے ہیں, آپ کے ساتھ میں بڑی سنجیدگی سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا ایسے ہمارے پاس یہ جو کھانا اوپر کو آتا ہے, ہمارے پاس ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا میڈیکل پریکٹیشنرز, آئی سے دس آن ایئر, ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پروٹون پمپ انہیبیٹر دے دیتے ہیں. اومیپرازول آپ کے پاس کیا کرتی ہے, جو اسٹمک کا ایسڈ ہائیڈروجن کا پمپ ہے اس کو بلاک کرتی ہے تاکہ ایسڈ زیادہ نہ آئے. آپ کو پتہ ہے یہ کھانا اوپر کو کیوں آ رہا ہے؟ کھانا اوپر کو اس سے آ رہا ہے کیونکہ اسٹمک کم ایسڈ بنا رہا ہے. اسٹمک نے صحیح ایک مقدار میں ایسڈ بنانا تھا, پروٹین کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تاکہ وہ معدے میں اسٹمک میں جائے, وہ اس کو توڑے. آپ نے اسٹمک کے ایسڈ کو ریگولیٹ کرنا ہے, کھانے سے پہلے بڑھانا ہے. 1 ٹیبل اسپون ایپل سیڈر ونیگر 150 ملی لیٹر کوکونٹ واٹر میں. ایپل سیڈر ونیگر جو ہے یہ نیچرل ہونا چاہیے, آرگینک ہونا چاہیے, اور بوٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایپل سیڈر ونیگر ود مدر. یہ آپ نے کھانے سے 30 منٹ پہلے لینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پروٹون پمپس کو صحیح ٹائم پہ ایکٹیویٹ کرے گا. جس وقت پروٹین نے جانا ہوگا, پروٹین ٹوٹے گا, کھانا اوپر نہیں آئے گا. یو ول فیل گڈ. سیب کا سرکہ ایپل سیڈر ونیگر لینا ہے 1 ٹیبل اسپون 150 ملی لیٹر کوکونٹ واٹر میں. کوکونٹ واٹر میں ہم نے کیوں لینا ہے؟ کوکونٹ واٹر آپ کے پاس الکلائن ہوتا ہے, ہم دونوں کا پی ایچ بیلنس کر رہے ہیں, ہم اس کی ڈائجیشن کو ایزی بنا رہے ہیں. 30 منٹ پہلے کھانے سے لیں, اس وقت ہمیں اسٹمک میں تیزاب چاہیے اور وہ اسٹمک میں ہونا چاہیے تاکہ وہ پروٹین کو توڑے, کھانا اوپر نہ آئے. یا آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے تلسی کے پتوں والا جو قہوہ ہے وہ آپ نے پینا ہے ادرک کے ساتھ. کھانے کے بعد انشاءاللہ یو ول اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. آپ نے کوکونٹ پانی عام ملتا ہے بازار میں, اور آپ نے سیب کا سرکہ لینا ہے, 1 ٹیبل اسپون دونوں کو ملانا ہے اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لینا ہے. اور یہ مرغن غذائیں ہیں, ان کے اوپر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رائے سن لی ہے, آپ ان سے پرہیز کریں. جی السلام علیکم بیٹا. جی پتر رضوان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر, حکم فرمائیے. سر مجھے یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا, مجھے معدے کا مسئلہ بہت رہتا ہے سر. میں کیپسول کھا لوں تو پھر مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے, تو اور نہ کھاؤں تو یہ مجھے مسئلہ رہتا ہے سر. کیپسول کس چیز کا کھا لیتے ہو؟ کیپسول ہیلر سر, وہ نا معدے کا. یہی کھاتے ہوں گے, کھانا اوپر کو آتے ہیں, تیزابیت ہوتی ہے. تیزابیت ہو جاتی ہے تمہیں بہت زیادہ؟ جی سر. تو اچھا اب تم نے کرنا کیا ہے, 1 ٹیبل اسپون لینا ہے سیب کا سرکہ, ٹھیک ہے؟ جی سر. پھر 1 چمچہ تم نے لینا ہے کوکونٹ 150 ملی لیٹر, 150 ملی لیٹر کوکونٹ واٹر 1 گلاس, ایگزیکٹ 1 گلاس اس میں ڈالنا ہے سیب کا سرکہ, اور کٹا کٹ پی جانا ہے کھانے سے 30 منٹ پہلے. ٹھیک ہے سر. کیا کرنا ہے بتاؤ ذرا مجھے. سر میں نے آپ کی آواز ریکارڈنگ پہ لگا رہی ہے سر. شاباش ہے, تو بھی میرے طالب علموں کی طرح ہے, لیکچر نہیں سن رہے ہوتے, کہتے ہیں سر فون پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ویری گڈ, یہ ٹیکنالوجی ہے. یہ بات جو ہے نا, یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ نے 1 گلاس عام, ایک سادہ گلاس 150 ml پانی کی بوتل آپ دیکھ لیں, چھوٹی 150 ml کی ہوتی ہے جو شارٹ والی بوتل آتی ہے, اس میں آپ نے 1 ٹیبل اسپون ملانا ہے سیب کا سرکہ جو کہ نیچرل سرکہ ہو, اور آپ نے اس کو کھانے سے 30 منٹ پہلے کھا لینا ہے. اس میں وہ تذابیت آپ کی پیٹ میں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی جو کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہوگی. اور مرغن غذاؤں کے اندر جو کہ مجھے علم نہیں تھا, وہ یہ جو چپس ملتے ہیں اور آپ لفافہ کھولتے ہیں اور ایک دم آپ کو بڑی خوبصورت خوشبو آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں منچنگ کے لیے کھا رہا ہوں, وہ نہیں کھانے آپ نے, بالکل نہیں کھانے ڈاکٹر صاحب. یہ جو منچنگ کی عادت, منچنگ کا مطلب چبانا, ہر وقت کچھ اسنیک کرتا ہوں, اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہوگی کھانے کے لیے؟ نفس پہ قابو. سو بیسیکلی آپ جب مطلب نہ کرنے والی گالی کی تھی نا ڈاکٹر صاحب نے. بیسیکلی the spiritual cleansing is related to if you can control what you eat and drink, you can control everything. اپنے گیسٹروکولک ریفلکس کو ہر وقت اریٹیٹ نہ کریں, let it rest. اس کو منچنگ کے لیے بادام یا اخروٹ کھایا جا سکتا ہے. nuts are best, fruits are best, یخنی is best, yogurt is best, don't eat anything else. کمال بات کی, بالکل ٹھیک. یہ جو نٹس ہیں یہ بہت بڑی اعلیٰ خوراک ہیں آپ کے جسم کی افادیت کو, امیونٹی کو بڑھانے کے لیے.
جب آپ طب نبوی کی بات کرتے ہیں، آپ نے 1 منٹ میں جواب دینا ہے، طب نبوی میں کن کن کھانوں کو شامل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ چیز تو پانی ہے، اور خصوصاً سادہ پانی ہے. ہم لوگوں نے برف کا اور ٹھنڈا یخ پانی پینا ہوتا ہے جو اندر کے سارے سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے. زیادہ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ، اور پانی کا استعمال خوراک کے ساتھ کرنا اور کیسے کرنا یہ بہت ضروری ہے. مثلا کھانا کھانے سے کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے پانی پئیں تاکہ وہ پانی جا کر اپنی ایڈجسٹمنٹ کرے اور جو کھانا کھائیں اس کو وہ پانی ہضم کرنے میں معاون ثابت ہو. اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پینا ہے، اور کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں، کیونکہ ہر بندے کی باڈی کا غذائیت کو جذب کرنے اور ہضم کرنے کا جو سسٹم ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اور شاہ بیچ میں نہیں پینا، درمیان میں نہیں پینا. اور شاہ صاحب آخری بڑی امپورٹنٹ بات کہ طب نبوی کے تحت ہم لوگوں نے پانی ہو یا کھانا ہو اس میں میانہ روی کا استعمال ضرور کرنا ہے. جب تک میانہ روی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنی باڈی کو صحت مند اور تندرست و توانا باڈی ثابت نہیں کر سکتے. درمیان میں پانی پینا سنت ہے؟ نہیں، درمیان میں سنت نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث پاک میں پانی کھانے سے پہلے پینا ہے یا بعد میں پینا ہے، یا بعد میں بھی اس وقت جب کھانا ہضم ہو چکا. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس پانی کا کیا کہنا، پانی ہو جیسا پانی، جیسے زمزم کا پانی ہو، اسے صرف زمزم ہی کہنا چاہیے. اور وہ زمزم ہے ہی برکت، ہے ہی شفا، ہے ہی سراپا رحمت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نالین کی خیرات اور امت قیامت تک کھاتی رہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ کی طرح وہ جو کیا کہنا چاہیے حص ہے نا جاننے کی، اور وہ رہتی ہے ہمیشہ. اور ڈاکٹر صاحب جب یہ پروگرام کرتی ہیں یقین کیجئے کہ اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے ان پروگراموں کو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں تاکہ نوٹس بناؤں اور یاد کروں. اس کے باوجود بہت دفعہ ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ سنی ہوئی بات پہ عمل نہیں کر پاتے. زمزم کی بات پہ ایک جملہ کہہ دوں، اس کے اندر زنک بھی ہے جو کہ اس کو باسی نہیں ہوتا دیتا، اور اس کے اندر گولڈ پارٹیکلز بھی ہیں جو اس کی زندگی کو بہت لمبا کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے زمزم گھر میں رکھا ہو تو اس کی ایکسپائری جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے. یہ چیزیں جسم کے لیے تو ضروری ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سمجھ کے دعا مانگ کے پئیں تو برکت بھی ہوگی.